حضرات و حاضرین، جس طرح گناہ کے اثرات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، گناہ کے نقصانات ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، ایسے ہی نیک اعمال اور نیک انسان، ان کے تاثرات اور فوائد بھی انسان کی زندگی میں اور معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا یہ فطرت انسانی ہے، اور نیکی کرنا، نیک بننا یہ شرعی اور انسانی ضرورت ہے۔ اسی لحاظ سے اگلا آنے والا اسلامی مہینہ، جسے ذو الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، جو نیکیوں کا مہینہ، آسانیوں کا مہینہ، قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اتنا عظیم مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل اعمال اور سب سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ سورۃ الفجر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس کی پہلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کی قسم اٹھائی۔ والفجر، اللہ فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم۔ فجر کا تعلق تو کسی مہینے کے ساتھ نہیں، فجر کا تعلق ہر انسان کے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی کہ جو انسان فجر کے وقت اٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، رب کی یاد میں گم ہو جاتا ہے، اسے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، وہ خسارے والا نہیں ہو سکتا۔ فوائد اور ثمرات اللہ اس کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت کی صبح میں برکتیں رکھ دی ہیں، اللہ نے رحمتوں کو نازل کر دیا۔ اب دیکھنا ہم نے ہے، غور ہم نے کرنا ہے کہ جس فجر کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، جس فجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نوید اور انعام کا تذکرہ کیا، کیا کما حق کو ہو ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ اس فجر سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا غفلت کے مارے ہوئے، سستی کے مارے ہوئے شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں؟ یقیناً وہ مسلمان جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے، وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا، فجر سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ غافل ہے، وہ بدبخت ہے، وہ اس معاشرے میں نحوست کی علامت ہے، وہ ناکامی اور خسارے کا منبع اور مرکز ہے، وہ اپنے گھر کی رحمتوں کو اپنے آپ سے، اپنے گھر سے دور کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے رزق میں خسارے کا سبب بن رہا ہے، وہ اپنی زندگی کی تنگیاں اپنے پاس اکٹھی کر رہا ہے، خوشحالیوں کو ختم کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس بات کی اللہ قسم اٹھا دے، اللہ کی تو ہر بات بغیر قسم کے ہی پوری ہونے والی اور پکی اور سچی ہے۔
اور جس چیز کی رب کائنات قسم اٹھا دے پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، احساس پیدا ہونا چاہیے کہ سارا کچھ میرے لیے میری دنیا نہیں بلکہ رب کے بنائے ہوئے احکامات انعامات ہی اصل میرا ہے۔ تو والفجر، اللہ فجر کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے رشتہ دار دوست احباب کو بھی قائل اور مائل کریں کہ لوگوں فجر کو پائے بغیر گزارا نہیں، فجر سے فائدہ اٹھائے بغیر پوری زندگی میں فائدہ نہیں بلکہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد محدثین نے، صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار حدیث میں جن 10 راتوں کی طرف اشارہ فرمایا وہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، یعنی ذوالحجہ شروع ہوتے ہی موسم بہار، نیکیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور ان 10 راتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ میں تو بڑا غور کرتا ہوں، معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی کہ میرے بندے ان 10 راتوں میں عبادت کریں گے، میرے ساتھ تعلق قائم کریں گے، میرے خاص بندے بن جائیں گے، دن کو روزے رکھیں گے، دن کو معاملات کریں گے، عبادات کریں گے۔ آج مسلمان معاشرہ اس سے غافل ہی نہیں بلکہ گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھیں کچھ سالوں سے ان 10 راتوں میں، جولائی کے شروع میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، شادی بیاہ کا موسم ہوتا ہے، فنکشن رکھے جاتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری رات موسیقی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، بے حیائی فحاشی چل رہی ہے، عید کے نام پر، شادی کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، دوستی یاری مل ملاپ کے نام پر، مخلوط نظام کے نام پر، تجارت کاروبار کے نام پر۔ یہ 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی تھی، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہمارا اعمال اور کردار کیسا ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ قسم اٹھا کے انسان کو، مسلمان کو ترغیب دلانا چاہ رہا ہے، اس کے اعمال کو بہتر سے بہتر تر کرنے کی اللہ حکم دے رہے ہیں، ان 10 راتوں کو ہم نے گناہ والی راتیں بنا رکھا ہے، موسیقی اور گانے والی راتیں بنا رکھا ہے۔ دن کو روزہ رکھنا چاہیے، دن کو لوگ جھوٹ فراڈ بے حیائی فحاشی، رات کو وہی کام۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے اہل بیت، اے میرے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ساری کائنات سے زیادہ عزتوں سے نوازا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو باقی لوگوں سے ہٹ کر تمہیں اجر زیادہ دیا جائے گا، اور اگر تم گناہ کرو گے تو باقی لوگوں سے ہٹ کر گناہ کی سزا بھی تمہیں زیادہ دی جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی نیکی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اگر ان 10 راتوں میں انسان بحیثیت مسلمان گناہ کرتا ہے تو جس طرح ان 10 راتوں میں نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے، ویسے ہی ان 10 راتوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی کڑی سے کڑی ہو سکتی ہے، سزا بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب بھی سخت سے سخت نازل ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے نہیں، ہم اس گناہ کو یا اس عذاب کو، اس سختی کو، اللہ کی پکڑ کو بس اپنی قسمت کا نام دیتے ہیں، تقدیر کا نام دے کر بھول جاتے ہیں اور اپنے گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں آئیں، غور کریں، جس چیز کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں آخر کوئی مقصد اور مطلب ہے۔ وہ 10 راتیں کوئی مقصد لے کے آئی ہیں، اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ کو تو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، ایک چڑیا اگر سمندر سے
پانی پیتی ہے اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ آئے گا۔ فرمایا ساری کی ساری کائنات اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہے مانگ لے، یا دوسری مثال بیان فرمائی، فرمایا اللہ کی رحمت سمندر سے بھی بڑی ہے، اگر ساری کائنات سمندر کے برابر گناہ کرنا شروع کر دے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں۔ اگر ساری کائنات نیکیاں کرنی شروع کر دے، اللہ کی حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کو پھر بھی فائدہ نہیں۔ فرمایا فائدہ کس کو ہے؟ فرمایا فائدہ انسان کو ہے۔ نیکی کرے گا تو اللہ 1 سے 10، 10 سے 700، 700 سے بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو گناہوں کی دلدل میں خود پھنسا جائے گا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تو بندے کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں ان 10 راتوں سے اور باقی عام ایام اور راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ راتیں، یہ دن، یہ ایام، یہ مہینے ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہماری نجات کا سبب بن جائے، ہماری کامیابی کا سبب بن جائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دن 10 راتوں کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کے مطلب اور مقصد کو سمجھیں اور وہ نیکیاں کریں جو اللہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ ہمیں اجر دینا چاہتے ہیں، جس کا مستحق اللہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں، بن جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کے مستحق بن سکیں، جنت کے داخلہ ہمارا کامیابی سے ہمیں داخلہ مل جائے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 10 راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ ان 10 راتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی وضاحت بھی فرمائی کہ بعض اوقات بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 10 راتوں میں عبادت تو کرتے ہیں، نیکیاں تو کرتے ہیں، قربانی کی تیاری ہے، جانور کی تیاری ہے، باقی معاملات ہیں، لیکن عید والے دن اللہ کی بغاوت کا دن بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہیں اجر کے لحاظ سے، اور ساتھ 2 راتوں کا اور بھی ذکر کر دیا دن کا، فرمایا یوم النحر و یوم القر، فرمایا 10 ذو الحجہ کا دن، قربانی کا دن، یہ بھی عبادت کا دن ہے، یوم القری، اور 11 ذو الحجہ کا دن اس سے اگلا دن، یہ بھی عبادت کا دن ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ پہلی 9 راتیں یا 10 راتیں تمہیں عبادت کرتے رہو، قربانی والے دن آ کر اللہ کی بغاوت اور سرکشی شروع کر دو، نہیں، جتنے بھی دن ہیں یہ 13 دن، 13 راتیں بن رہی ہیں عید کے آخر تک، یہ ساری کی ساری عبادات کے دن ہیں، ساری کی ساری راتیں عبادات کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 10 راتوں میں کون کون سی عبادت آتی ہے؟ ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں، 13 دنوں میں حج کا دن آتا ہے، عرفہ کا دن آتا ہے، 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، 9 ذو الحجہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے والا اللہ رب العزت یکفر السنۃ التي قبلہ وبعد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ 9 ذو الحجہ کا دن یوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتے ہیں بندوں کو۔ اور فرمایا جو لوگ یہ 9 ذو الحجہ کا دن اللہ نے پہلے انبیاء کو بھی دیا تھا، ہر نبی کو دیا تھا، ہر امت کو دیا تھا، اور فرمایا اس امت کو اللہ نے خاص کر دیا ہے، جو 9 ذو الحجہ کو مقام عرفات میں، میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے گھر میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، التحلیل والتکبیر والتحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی زبان سے پڑھتے رہتے ہیں یہ اپنے گھر رکھا انہوں نے روزہ ہے، 2 سال کے گناہ ہی معاف نہیں کرواتے بلکہ اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام
صرف 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں بلکہ پہلے 9 کے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو گویا رمضان سے ہٹ کر یہ 9 روزے جو مسلسل رکھتا ہے، جس کی مرضی رکھے، کم از کم 9واں روزہ 9 ذوالحجہ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہمت اور طاقت اور سے صحیح ہو، بغیر کسی وجہ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر 9 کے 9 روزے رکھتے ہیں تو فرمایا سال کے سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اجر ان دنوں میں ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قربانی کرنے والے روزوں کے ساتھ ساتھ ان 10 دن کی عبادات کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، پھر ان 10 ایام میں قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی آدمی اللہ کے رستے میں قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، یہ جانور اس نے ابھی ذبح کیا ہے، اس کا خون اس زمین میں مٹی میں بہتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، متقی پرہیزگار بننے کے لیے، تقوی کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جانور ذبح کرتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں جانور ذبح کرتا ہے، اس کے ذبح کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اسے تقوی پرہیزگاری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، پچھلے سال بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور اس سال پھر یہ بات شروع ہوگی کہ بڑی مہنگائی ہے، یقیناً مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں۔ لوگ کہتے اس مہنگائی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں قربانی نہ کرو، جانور ذبح نہ کرو، بلکہ اپنے گھروں کے باہر جناب واٹر کولر لگا دو، سبیلیں لگا دو۔ عجیب لوگ ہیں یہ بے دین اور بڑے عجیب لوگ، جو جب بھی کوئی عمرہ کرنے جائے بول پڑتے ہیں، کوئی حج پہ جا رہا ہے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، قربانی کرنے لگا جی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت انسانیت نظر آ جاتی ہے، بھوک اور افلاس نظر آتا ہے، لوگوں کی ہاتھ پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نیکی پر عمل کرنا چاہتے ہیں شیطان آ جاتا ہے، شیاطین کے چیلے آ جاتے ہیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ جو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں مستحق ہے، فلاں بچے کی شادی کروا دی جائے، واٹر کولر لگوا دیا جائے، سبیل لگوا دی جائے، کیا باقی پورا سال یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ جیسے سنت پر عمل کا موقع آتا ہے، حج یا عمرے کا موقع آتا ہے، جیسے نیکی پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، یہ شیاطین کھڑے ہو جاتے ہیں جو دین کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، دین سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں باقی معاملات کریں، لوگوں سے تعاون کریں، سبیلیں لگائیں، واٹر کولر لگائیں، جو کچھ کرنا چاہتے کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام پہلے سال مدینہ میں آئے، آپ کو پتا ہے کیسے حالات تھے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، خیمے لگائے ہوئے، سارا دن محنت کرتے، کپڑوں کو بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے پہلے سال 100 قربانی کی تھی۔ سنی پڑی ہوگی آپ نے حدیث، بھوک اور افلاس کے باوجود، تنگی کے باوجود، پریشانی کے باوجود آقا علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، 100 قربانی کی۔ ہاں قربانی کریں، اسے تقسیم کر دیں، لوگوں کو دیں جو سارا سال گوشت کو ترستے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے طاقت اللہ نے دی ہے، ہمت اللہ نے دی ہے، 1 سے زائد قربانیاں کریں، قربانی کر کے لوگوں میں تقسیم کریں، یہ چھوٹی نیکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خود عمل کر کے دکھایا، 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی، باقی علی نے فرمایا کہ تم کرو، اور سارے جانور اللہ کے راستے میں قربان خود کر کے تقسیم کر دیے۔ تو نیکی کرنا چاہتے تو یہ طریقہ ہے جسے اللہ رب کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہر معاملے میں آپ کو ملے گی۔ نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو الٹی ترغیب نہیں دلانی چاہیے، بلکہ وہ عمل کریں جو سنت سے ثابت بھی ہو،
سنت کے مطابق بھی ہو، معاشرے کو فائدہ بھی ہو، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکی درج بھی ہو جائیں۔ تو ذوالحجہ آ رہا ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں کون کون سے اعمال ہیں؟ قربانی ہے، روزے ہیں، عبادات ہیں، نفلی ہے، نوافل ہیں، صدقہ و خیرات ہے، اذکار ہیں، خیرات ہے، باقی معاملات ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رآ ذوالحجہ، جو آدمی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، وہ چاہتا کہ وہ قربانی کرے، قربانی کرنا چاہتا ہے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ کاٹے۔ یہ بھی سنت ہے۔ اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کی قربانی ہے، اور لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں، خصوصاً وہ حضرات شاید ناراض ہوں جو بڑے پیارے لگنا چاہتے ہیں، کلین شیو کرانا چاہتے ہیں، وہ عید کی رات کو، چاند رات کو جسے ہم جناب عید پڑھنے کے لیے خوب تیار ہو کے آتے ہیں، وہ تیار نہیں ہو کے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو قتل بھی کرتے ہیں اور سنت کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ شرعی طور پر جن بالوں کو کاٹنا اور ضائع کرنے کا حکم ہے، یہ ناخن کاٹنے کا حکم ہے، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ناخن بھی نہ کاٹے، وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے۔ اگر یہ بال بڑے ہیں، ناخن بڑے ہیں، تو 10 دن تک انتظار کریں، قربانی کرنے کے بعد رکھیں، وہ بڑے بھی ہوں گے تو آپ کو ان کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ بال بھی نہ کٹوائیں، ناخن بھی نہ کٹوائیں۔ اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، اس اکیلے کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اہل و عیال پورے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ اس کے بیوی بچوں کو بھی چاہیے وہ بھی بال نہ کٹوائیں۔ ہاں، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹیں آپ۔ آج غالباً 24 تاریخ ہے، 5-6 دن باقی ہیں آپ کے پاس۔ آپ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ناخن بھی کاٹیں، بال بھی کاٹیں اور کٹوائیں، اپنی تیاری کریں۔ لیکن جب چاند نظر آ جائے، یہ حکم تحریمی بھی ہے، فرمایا اذا اراد ان یضحی، جس کا ارادہ اور نیت ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور دوسری حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا، استطاعت اور طاقت نہیں ہے، وہ بھی یہ ارادہ کر لے، وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، اللہ اسے بھی قربانی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، قربانی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال کاٹتا رہتا ہے، ناخن کاٹتا رہتا ہے، اس کی قربانی والے اجر میں نقص آ سکتا ہے، کمی آ سکتی۔ کیوں؟ وہ سنت کی بھی مخالفت کر رہا ہے اور حکم تحریمی کا بھی مخالفت کر رہا ہے۔ لہذا اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے لیے، پرہیزگار کے لیے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس سنت پہ عمل کرے تاکہ قربانی کا اجر حاصل کر لے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس مہنگائی کے دور میں یقیناً یہ دور بڑا مشکلوں والا ہے، بڑی دور تک مہنگائی پہنچ چکی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے کرنی چاہیے، استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگو تم میں سے ہر گھر والوں پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا وہ میری سنت اور ضروری ہے۔ من وجد سعۃ، جو طاقت رکھتا ہے، توفیق رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے، اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اسے بغاوت اور سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لِأَن یُضَحِّیَ فَلَمْ یُضَحِّ، فرمایا قربانی کر سکتا ہے، استطاعت اور طاقت ہے، پھر بھی نہیں کرتا، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، فرمایا پھر اسے چاہیے کہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ جو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، لیکن قربانی نہیں کرتا، قربانی سے بیزار ہے، دوری اختیار کرتا ہے، کہتا ہے بڑی باقی معاملات ہیں، فلاں فلاں معاملات ہیں، قربانی نہیں کرتا، فرمایا پھر اسے عید نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عید نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ عید نماز سے زیادہ اہم قربانی ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، ہاں طاقت نہیں ہے تو وہ معذور ہے، اس پہ کوئی حکم نہیں۔
اور طاقت بھی اللہ جانتا ہے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ کوئی قانون نہیں بنایا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ اور وہ یہ کرے۔ میں کہا کرتا ہوں، اس مہنگائی کے دور میں لوگ شادی بیاہ میں بڑے اخراجات کرتے ہیں۔ غریب سے غریب تر لوگ بھی دیکھیں ہیں جو 20-30 ہزار تک سارا کچھ کر لیتے ہیں، جیسے سنت کا موقع آتا ہے جی ہماری استطاعت نہیں۔ اگر دنیا کے ہر معاملے کو پہنچ سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، تو نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی کی امید رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ حکم نہیں ہے، اپنی استطاعت اور طاقت بندہ بنانا چاہے تو اللہ توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، نیت خالص ہو، ارادہ ہو تو اللہ بے شمار رستے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ فرماتے ہیں نیت تم کرو، ارادہ تم کرو، نیت میں اخلاص کے ساتھ تقوی پرہیزگاری کی نیت مقصد صحیح ہے تو اللہ وہاں سے رستہ نکالتے ہیں جہاں سے انسان کو امید ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ انسان نیت کرے، مخلص ہو کے دیکھے تو صحیح۔ اور اس قربانی کو قربانی ہی سمجھنا چاہیے۔ میں بار بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قربانی تو ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، سال سال ہو چکے ہم بولتے نہیں ہیں، ناراضگی کا اظہار ہے، بڑے بڑے عجیب معاملات ہیں۔ ایک بندہ اپنے ماں سے نہیں بولتا، اپنے باپ سے نہیں بولتا، اپنے گھر والوں سے نہیں بولتا، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے قطع تعلقی کیا ہوا ہے۔ مجھے بتلائیں اس کی قربانی اسے کیا فائدہ دے گی؟ اس قربانی سے پہلے والا حکم ہے، فرمایا 3 دن سے زیادہ کو کسی سے قطع تعلقی نہ کرے۔ اگر وہ 3 دن سے زیادہ نہیں بولتا، مر جاتا ہے، فوق 3 لیال، فرمایا دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس کی قربانی اسے نہیں بچا سکتی، یہ خون بہانا نہیں بچا سکتا۔ اس قربانی کے ساتھ اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اپنے معاملات کو بھی قربان کریں، انسانیت کا لاج رکھیں، رشتہ داری صلہ رحمی۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ رشتہ داری جب اللہ نے بنائی نا تو اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا ہے، تیرے بندے میری بڑی بے حرمتی کریں گے، میرے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے میرے بنائے ہوا صلہ رحمی، رشتہ داری تو یاد رکھ، من قطع اللہ، فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ من وصل اللہ، جو تجھے ملائے گا، تیری لاج رکھے گا، میں بھی اس کی لاج رکھوں گا، میں بھی اسے ملاؤں گا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آج بے راہ روی کے شکار لوگ کیوں ہیں؟ گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ گھروں میں اللہ کی رحمت نظر کیوں نہیں آتی؟ لاکھوں روپے سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان انسان نظر آتا ہے، گھر کے اندر سکون نہیں، اولاد بے ادب کیوں ہے، اولاد گستاخیاں کیوں کرتی ہے؟ من قطع اللہ، من وصل اللہ، رشتہ داری کو توڑنے والا اللہ اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آنے دے گا۔ پھر یہ قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی نجائز خواہشات کو بھی قربان کریں، اپنے نجائز معاملات کو بھی قربان کریں، انہیں بھی ختم کریں، تاکہ من وعن قربانی اسی طرح ہی ہو جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور چاہت ہے، تاکہ قربانی اپنا مقصد لے کے آتی ہے، وہ مقصد پورا ہو۔ اس ذوالحجہ اپنا مقصد لے کے آتا ہے، وہ مقصد پورا ہو، اس ذوالحجہ کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور کل قیامت کے دن بھی فائدہ ہو۔ تو آئیں نیکیاں کریں، نیکی کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی بخشش اور نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی